اب مطالبہ کن نشانیوں کا اور معجزات کا کیا؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سے 93-94 تک اللہ نے وہ بیان کی ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ مکہ کے پہاڑوں سے چشمے پھوٹ پڑے ہیں۔ نمبر 2، ہر طرف کھیتی اور ہریالی اور نہریں جاری ہو جائے۔ نمبر 3، صفا پہاڑی سونے کی بن جائے۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ کم از کم چلو آپ کا گھر تو سونے کا ہو، ہم کہیں کہ دیکھو اللہ نے واقعی آپ کو نبی بنایا ہے تو سونے کا گھر بنا کر دے دیا بزخرفہ۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ آپ کے 7 فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوں جو گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ اچھا، یہ مطالبے جب انہوں نے کیے نا، کچھ سادہ مسلمان بھی ان باتوں میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اگر اللہ رب العزت یہ مطالبے ان کے مان لے اور یہ معجزے دکھا دے، نشانیاں دکھا دے، ممکن ہے یہ ایمان لے آئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے مطالبے کس سے کر رہے؟ اللہ رب العزت سے، ہاں جی، کہ اپنے نبی کو یہ چیز دکھا۔ یقیناً بات ہے اللہ رب العزت تو دکھا سکتا ہے۔ تو اس کے 5 جواب اللہ رب العزت نے دیے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، پہلا تو یہ جواب اللہ رب العزت نے دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ معجزے دکھانا یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ دوسری بات یہ ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم فرشتے اتار بھی دے، نبی کے ساتھ بھیج بھی دے، پھر بھی یہ مومن نہیں ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ بلکہ اس سے پہلے کیا فرمایا؟ مومنوں کو تنبیہ کی کہ آپ کو کیا پتا کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ آپ کہتے ہو کہ اگر معجزے دکھا دیے جائیں، یہ نشانیاں پوری ہو گئی تو ایمان لے آئیں گے۔ اب کس نے بتایا آپ کو؟ کتنے سادہ لوگ ہو آپ کو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر فرشتے اتار بھی دیں اور آ کر گواہی دیں کہ محمد اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے قبروں سے اٹھ کر آ جائیں اور آ کر کہیں کہ مر کر ہم قبروں میں زندہ ہوئے تھے، ہم سے حساب کتاب ہوا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے تھے وہ ہم نے بھگت لیے قبروں میں۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے آ کر بتائیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ کو بولا، ساری چیزیں ان کے سامنے لا کھڑی کریں، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اندازہ کیجئے آخری درجے تک اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ کتنے ضدی اور ہٹ درم ہیں کہ مردے بھی آ کر کہیں کہ مر کر ہم اٹھے تھے، قبر میں حساب کتاب ہوا تھا، پوچھا گیا تھا، پھر بھی یہ کہیں گے نہیں بھائی مر کر دوبارہ نہیں اٹھنا، ہڈیاں ہو جائیں گی، وہ سیدھا کیسے اٹھیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی یہ کہیں گے کہ یہ سارا جادو ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ واللہ آج بالکل یہی کیفیت، کافروں کو تو چھوڑو، مسلمانوں کے اندر ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ آپ جتنی چاہیں ان کو دلیلیں دے دیں، پروف دے دیں، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی ضد ہٹ درمی اتنی پختہ ہے کہ یہ کہیں گے یہ جادو ہے، ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، یہ نہیں ایمان لائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد مختلف، چونکہ یہ سورہ انعام چل رہی ہے ابھی، اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ انعام میں انعام جانوروں کو کہتے ہیں، چرنے والے چوپائے، اور کھیتی باڑی کا کثرت سے ذکر ہے کہ جس طرح یہ شرک کی جو اقسام تھی اللہ نے وہ ذکر کی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں انبیاء آئے نا،
ان کے دشمن رہے ہیں شیطان، صفت انسان اور جن۔ یہ معرکہ حق و باطل آدم سے چلا اور آپ تک چلتا رہا ہے اور چلے گا، حتیٰ کہ قیامت تک حق و باطل کا معرکہ چلتا رہے گا۔ یہ رب کا نظام بنا دیا ہے۔ ابلیس نے وعدہ کیا تھا، جیسے اس صورت میں بعد میں آئے گا، کہ اللہ سے وعدے کیے تھے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان جو ہے نا ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں پھونکتے رہتے ہیں کہ کس طرح تم نے دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ دنیا کی اکثریت کے پیچھے لگ جاؤ گے، اکثریت کی طرف توجہ کرو گے، تو یہ آپ کو سیدھے راستے سے بہکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کافروں کے پاس صرف ظن ہے، گمان ہے، تخمینہ اور اندازہ ہے، اور یہ صرف قیاس آرائیاں کر رہے ہیں بس۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی آسمانی سند نہیں، سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد وحی کی اتباع ضروری ہے، خواہ وحی سمجھ آئے نہ آئے، اور فرمایا کہ اگر آپ ان لوگوں کی باتوں میں آ جائیں گے تو آپ بھی مشرک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے مثال دی ایک مومن کی اور کافر کی، سبحان اللہ۔ اللہ نے مثالیں دے دے کر، آگے بھی آئیں گی بڑی مثالیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ ایک آدمی وہ جو مردہ تھا، گٹا ٹوپ اندھیروں میں پڑا ہوا تھا، کفر و شرک میں، ضلالت اور جہالت کے اندھیروں میں تھا، احییناہ، ہم نے اس کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، وجعلنا لہ نور، اور ہم نے اس کو وحی کی روشنی دی، نور دیا، کتاب و سنت کی روشنی دی، یمشی بہی فی الناس، وہ قرآن اور حدیث کی دی ہوئی روشنی کے ذریعے لوگوں میں زندگی بسر کرتا پھرتا ہے، اس کو پتہ ہے حلال حرام کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے، شرک بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، حق و باطل کیا ہے، سب کچھ کو پتہ ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے ایمان کی، اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، اللہ نے اس کو وحی جیسا نور عطا کیا اور روشنی عطا کی، اندھیروں سے نکال لیا ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات، وہ تمہارے نزدیک اس شخص کی طرح ہے جو گٹا ٹوپ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، روحانیت سے محروم ہے، ظلم اور جہالت کے اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور نکلنا بھی نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، نکلنا کیوں نہیں چاہتا؟ ضد اور ہٹ درمی، صرف ضد۔ یہ فطرت کی بات ہے، قرآن میں کثرت جگہ پر یہ ذکر ہے۔ ایک مرتبہ جب کوئی بندہ کسی چیز کا انکار کر دینا تو پھر انکار ہی کرتا چلا جاتا ہے، پھر وہ اللہ ماشاء اللہ، مگر اللہ جسے اپنی رحمت میں کیا آغوش میں لے لے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہر بستی میں بڑے بڑے سردار وڈیرے ہم نے پیدا کیے ہیں جو لوگوں میں مکر و فریب کرتے ہیں، اسلام کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، سبحان اللہ۔ یہ کیوں اللہ نے فرمایا کہ ہر بستی میں، ہر علاقے میں، ہر برادری میں اکابر مجرمیہ، بڑے بڑے مجرم وڈیرے لیڈر ہوتے ہیں حق کے راستے میں رکاوٹیں کھڑنے کے لیے، یمکرون، مکر و فریب کرنے والے، سازشیں کرنے والے۔ کیوں؟ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار یہ کام کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا اور مومنوں کو کہ یہ صرف مکہ کے سردار ہی نہیں ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ نہیں، ہر نبی جس بستی میں آیا وہاں کے وڈیرے رکاوٹ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ ابھی قاری صاحب نے انبیاء کا تلاوت کی نا، جن کو سمجھ آ رہی تھی، کیا کمال کی۔ نوح علیہ السلام، اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، دیگر انبیاء کا تذکرہ کیا۔ ہاں جی، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَا تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، شعیب ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا واپس ہمارے باپ دادا کے دین پر آ جا۔ قَالَ وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، ہم تو اسلام پر، دین پر ہیں، توحید پر ہیں۔ کہا نہیں، یہ سارے وڈیرے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وڈیرے تھے۔ اللہ فرماتے ہر بستی میں، فی کل قریۃ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا لیکن یہ اپنے ہی مکر و فریب کے جال میں پھنس جاتے ہیں، لیکن انہیں شعور تک نہیں، احساس نہیں۔
اللہ رب العزت نے اس میں ایک نشانی بتائی ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی، ساتھ ہی اس کے بعد کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے، یقین کرنا چاہتا ہے کہ کیا میں ہدایت پر ہوں، ہدایت یافتہ ہوں، صراط مستقیم پر ہوں، دین حقہ پر ہوں یا نہیں، سچا مسلمان ہوں یا نہیں، اللہ فرماتے ایک نشانی دیکھ لے۔ کیا نشانی ہے؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے ساتھ میں بلائی کا ارادہ کرتا ہوں، ان یہدیہ، اس کو ہدایت دینا چاہتا ہوں، اس کو اپنا بندہ بنانا چاہتا ہوں، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو میں اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں۔ ہدایت یافتہ کی یہ بڑی نشانی ہے، صراط مستقیم پر، دین حقہ پر چلنے والے کی یہ بڑی نشانی ہے۔ من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اور واللہ یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، شرح صدر، سینہ کھل جانا، سینہ کشادہ ہو جانا، اتنی بڑی نشانی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اللہ نے اپنے نبی کو خود کہا الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ اتنا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، اتنا سینہ کھل جاتا ہے، اس بندے کے سامنے آیت آ جائے برادری چھوڑ دے گا، اپنا کاروبار حرام چھوڑ دے گا، سود خوری چھوڑ دے گا، اپنے سب کچھ چھوڑ دے گا، آیت پر عمل کرے گا۔ اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی صحیح حدیث آ گئی، بخاری مسلم کی حدیث آ گئی، کسی اور کتاب کی صحیح حدیث آ گئی، اس نے اپنے مفادات، اپنی خواہشات، اپنی چاہتیں، اپنی تمنائیں، اپنا کاروبار حرام کا سب کچھ چھوڑ دینا ہے، یہ حدیث کو سینے سے لگا لے گا۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، فرمایا جس کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے محروم کرنا چاہتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، یہ کھلی فضا میں بھی ایسے محسوس کرتا ہے یار میری روح نکلنے لگی، گھٹن محسوس کرتا ہے، تنگی۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کئی لوگ مسلمان کلمہ گو ہیں، کافروں کی بات نہیں کر رہا، یہود و نصارہ کی، کلمہ گو، اذان ہوتی ہے نا، اتخذوا حزوا لعبا، تو یار یہ مولوی نہیں جان چھوڑتے، ابھی اذان ہوئی تھی ابھی پھر اذان ہو رہی ہے، جنت کے واقعات سنا کر، دیکھو جی یہ مولویوں نے کس طرح، دیکھو جی یہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے، جہنم جہنم، اللہ اکبر، تنگی محسوس کرتے ہیں، گھٹن، توحید کی آیتیں سنا دو گویا کہ جان نکلنے لگی۔ ان کو حرام چیزوں کا تذکرہ، سود، جوا اور حرام خوری، شراب نوشی کی حرمت اور اس کے عذاب سے ڈراؤ، بس وہ یار جینے بھی تو دو ہمیں یار، مولوی جینے بھی نہیں دیتے ہمیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ایک چرواہے سے پوچھا بنو مدلج کے، فرمایا یار یہ لفظ آپ کا ہے حرج، اللہ فرماتے ہیں ان کا سینہ ایسے تنگ ہو جاتا ہے جیسے حرج ہے۔ حرج کیا چیز ہے؟ کہا جنگل میں ہم بکریاں چراتے ہیں، ایک پودا ہوتا ہے جھاڑیوں کے اندر ہی اگتا ہے، جھاڑیوں کے اندر، جس تک کوئی بکری کوئی مویشی نہیں پہنچ سکتا، ہم اس کو کہتے ہیں حرج۔ اللہ رب العزت نے اس بدبخت کے جو قرآن حدیث کے مخالف ہیں، حدیث توحید کے مخالف ہیں، شریعت کے مخالف ہیں، مادر پدر آزاد ہیں، لبرل ہیں،
ان کے سینے کو، ان کے دل کو حرج کے ساتھ تشبیہ دی ہے. ہاں جی، یجعل صدرہ ضیقاً حرجا، وہ حرج پودے کی طرح ہو جاتا ہے. جس طرح حرج پودے تک کوئی جانور نہیں پہنچ سکتا کہ فائدہ اٹھائے، اس بدبخت کے دل کے ارد گرد خواہشات، تمنائیں، چاہتیں، امنگیں اور اس طرح کی ان چیزوں علائشوں نے ہیں جی ایسا گھراؤ کیا ہوا ہے، حق کی بات ان کے دل تک پہنچ ہی نہیں سکتی، پہنچ ہی نہیں سکتی. اور یہ اتنی گھٹن محسوس کرتے ہیں جیسے آکسیجن کی کمی سے اوپر جانے والا یہ صعد الی السماء، آسمان کی طرف جانے والا، بلندیوں کی طرف جانے والا جیسے آکسیجن کی کمی سے گھٹن محسوس کرتا ہے، یہ بدبخت زمین پہ رہ کر بھی گھٹن محسوس کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ رب العزت جس کے سینے کو وسیع کر دے، شرح صدر کر دے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بہرحال پھر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی ظلم اور زیادتیاں، ناانصافیاں تذکرہ کیا، کس طرح جانوروں کو، فلاں جانور مردوں پر حرام، فلاں عورتوں پر حرام، فلاں نہیں کھائے گا، اس پر کوئی سواری نہیں کرے گا، اس پر یوں، یہ سارا. اور کھیتی باڑی کا تذکرہ کیا، کس طرح کھیتیوں کو یہ پیشواؤں کے نام پہ وقف کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ وقف کرتے ہیں، جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں. تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس میں 10 وصیتیں کی ہیں، 10 وصیتیں تفصیل کے ساتھ. قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم اللہ تشرکوا باللہ شیئا. آؤ میں پڑھوں کیا چیزیں اللہ رب العزت نے آپ پر واجب کی ہیں. اللہ کے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، والدین کا ساتھ احسان کرنا ہے، اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، ناحق اللہ پر جھوٹ نہیں بولنا، اور فحاشی اور یعنی نہیں کرنی. یہ 10 وصیتیں اللہ رب العزت نے اس میں کی ہیں اس سورۃ انعام میں. اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے ایک بڑی بات اللہ نے اہم کی ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے، اگرچہ اول مخاطب تو مشرکین مکہ اور قیامت تک ہیں سب. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم، اگر میں قرآن کریم نازل نہ کرتا اور کہتا کہ سابقہ نبیوں کی کتاب تورات انجیل کو ہی شریعت تسلیم کر لو، تو تم کہتے کہ یہ تو ہم سے پہلے نبیوں پر کتابیں نازل ہوئیں اور ہم ان کننا عن دراستہم لغافلین، یہ تو عبرانی زبان میں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. پھر یہ زبانیں ختم ہو چکی ہیں، ناپید ہو چکی ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. اگر ہمارے نبی پر کوئی کتاب اتری ہوتی لکنہ اہدی منہم، ہم یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. سو تورات بھی آئی، انجیل بھی آئی، تمہارا بہانہ ختم کرنے کے لیے یہ کتاب مبارک ہے، میں نے اتار دی ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے لگے رہو، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو. یہ پوری پھر سبحان اللہ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان فرمائی ہیں. پڑھو یہ آپ قرآن مجید میں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں جو فرقہ بندی کی جو بڑی وجوہات ہے نا، ایک حب المال ہے، ایک حب جاہ ہے، منصب کی حب. یہ 2 بڑی چیزیں انسان کے اخلاق کو، انسان کے دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. پھر بہرحال ختم کرتا ہوں واقعہ ابلیس، ابھی جو قاری صاحب نے پڑھا نا سورہ اعراف میں ابلیس کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ کس طرح قسمیں کھائیں. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. آ گیا ابلیس حوا اور آدم کے پاس جنت میں، قاسمہما قسمیں کھائیں، قسمیں. انی لکما لمن الناصحین، میں بڑا ہی ہمدرد ہوں، بڑا خیر خواہ ہوں، میرے سے بڑا آپ کا خیر خواہ ہمدرد کوئی نہیں، میری بات مان لو. جنت اور پابندی نہیں ہونی چاہیے، اتنی بڑی جنت ہے، یہ پودے سے کیوں روکا؟ بلا تقربا حاضی شجرہ، یہ اس پودے کے پاس نہیں جانا. آدم اور حوا کیوں نہیں جانا؟ پابندی کیوں نہیں؟ پابندی ہونی چاہیے، آزادی ہے، لہذا توڑو پابندی. قسمیں کھائیں، قسمیں، قاسمہما، جھوٹ بولا، ہمدردی کا تاثر دیا پہلے. آج بھی جو شعبدہ باز ہے نا، دجال آئے گا نا، یہ چھوٹے چھوٹے دجال ہیں آج کل سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے، یہ بڑے اپنے آپ کو ہمدرد بنا کر نا مسلمانوں کا ہیں، دین کا بھی خیر خواہ، اور پھر لوگوں کو یہ
یہ دجل کاری اور فریب کاری کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں، آیتوں کی تحریف تعویل، حدیثوں کی تعویل تحریف۔ بہرحال اس نے پھر آخر وہ پابندی توڑائی، پابندی ٹوٹ۔ آپ اندازہ کیجئے اس پودے کو فلما ذاقا بدت لہما سوآتہما، جو ہی ابلیس کی بات مانی، یہ پودا چکھا اس کا پھل، سب سے پہلے آدم اور حوا کا لباس اتر گیا، برہنہ ہو گئے۔ آپ اندازہ کیجئے، برہنہ ہو گئے آدم اور حوا۔ قد 60 ہاتھ تھا، 90 گز کے قریب قد تھا ان کا، جو اس نیچے کھڑے ہوں تو اس مسجد کی سب سے اوپر چھت تک ان کا سار ہو۔ اب اتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتے بہت بڑے بڑے ہیں، پتے توڑ کر جسم کے ساتھ لپیٹنے شروع کر دیے آدم اور حوا نے، ستر پوشی کی۔ شیطان اس صورت میں 4 جگہ یبن آدم ہے، 4 جگہ اللہ نے کہا، قرآن مجید میں کہیں بھی یہ ندا اللہ نے مسلمانوں کو کٹھی 4 جگہ نہیں لگائی۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی، اے آدم کی اولاد، ہم نے آسمان سے آپ کے لیے لباس اتارا ہے جو آپ کی ستر پوشی کرتا ہے، وریشا اور زیب و زینت کا باعث ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، ایک اندر کا لباس ہے دل کے اندر، وہ اس سے بہتر ہے باہر والے لباس سے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم تمہیں شیطان کئی فتنوں میں نہ ڈال دے، آزمائش میں، شرک میں، بدعات میں، جس طرح کہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا۔ ینزع عنہما لباسہما، لباس ان کا چھین کے اتار رہا تھا۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، اللہ فرماتی یہ ابلیس کے چیلے لو لشکر آپ کو دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم 4 جگہ پر اللہ نے۔ تو میرے بھائیوں 3 جگہ تو اللہ نے بنی آدم کہہ کرنا خاص طور پر لباس کا ذکر کیا ہے۔ یہ ابلیس حرام کھلاتا ہے، حرام کا سب سے بڑا اثر کیا ہوتا ہے؟ غیرت حمیت نکل جاتی ہے، اور آج سب سے بڑا شکار مسلمان ابلیس اور ابلیس کے حواریوں کا کیا ہے کہ مسلمانوں، مردوں کو بھی بے حیا کر دو، عورتوں کو بھی برہنہ کر دو۔